یہی دو نسبتیں جو ہیں، یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ صف ہے، اگلی صورت سورہ جمعہ اب آنے والی ہے، یہ جس سلسلے کی صورتیں ہیں، یہ 10 مدنی صورتوں کا جو بڑا گلدستہ قرآن مجید میں ہے، سب سے بڑا تعداد کے اعتبار سے ہے، چھوٹی صورتیں، 2 رکوع 3 رکوع، اس کا جو نقطہ آغاز ہے وہ سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید میں بہت جامع آیت آئی ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ۔ بینہ وہ شے جو بالکل واضح ہو، جس کو واضح کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود واضح۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنی ہستی پر، اپنے وجود پر وہ خود ہی دلیل ہے، کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل وہ تو موجود ہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ اسی طرح بینات جو ہیں، جو از خود روشن چیزیں، یہ 2 ہیں، ایک معجزات جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کائناتی سلطنت کا یہ نمائندہ ہے۔ اگر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو معلوم ہوا نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق ہے اس کائنات کی حکومت کے ساتھ، یہ اس کے سفیر ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ یا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اگر عصائے موسوی سے سمندر پھٹ گیا تو معلوم ہو گیا نا۔ اس اعتبار سے معجزوں کو بھی بینات کہا۔ اور جو تعلیمات لے کر آتے ہیں انبیاء اور رسول، وہ فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں ہیں، معروف چیزیں ہیں، روح انسانی کے اندر پہلے سے ان کا اقرار موجود ہے، لہذا وہ بین ہے۔ اللہ کی توحید بین ہے، لہذا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، شریعت اتاری اپنی، اور میزان عدل اتاری، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر، انصاف پر۔ نظام کیوں اتارا ہے؟ تورات کیوں اتاری تھی؟ کیا یہ کوئی ہابی تھی اللہ کی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کس لیے اتاری تھی؟ احکام عشرہ کس لیے دیے گئے تھے؟ تاکہ ان پر عمل کیا جائے۔ شریعت موسوی کس لیے دی گئی تھی؟ کہ اسے نافذ کیا جائے۔ اسی طرح قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ کہ اسے نافذ کیا جائے۔ تو فرمایا عدل و انصاف کا جو نظام اللہ نے دیا دین حق کی شکل میں، تاکہ وہ اسے برپا کرے، لیقوم الناس بالقسط، اور لوگ واقعتاً عدل و انصاف پر کاربند ہو جائے، قائم ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ بأس شدید، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگ کی قوت ہے اس کے اندر بڑی سخت۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں اس لوہے میں کچھ اور بھی منفعتیں ہیں۔ اب تو زمانہ بدل گیا، نہ توا رہا نہ پرات رہی، ہمارے شہروں میں تو نہیں رہا معاملہ، لیکن توا اور چمٹا اور یہ کڑچھا، یہ ساری چیزیں تھیں نا، لوہے سے بنتی تھی، پرات بنتی تھی، کپڑے دھوتے تھے اس کے اندر۔ اب تو آپ کے یہاں مشین لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کپڑے ڈال دیجئے، کسی پرات کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن یہ کہ یہ لوہے سے یہ چیزیں بھی آپ بنا لیتے ہیں، لیکن اصل تو اس کے اندر طاقت ہے جنگ کی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ سب کچھ جو ہے اس کی غایت قصویٰ کیا ہے؟ تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی اس طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہاں مدد کے لیے یہ 2 الفاظ خود بخود آ گئے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ دیکھ لے کون ہے وہ جو اس کی مدد کرتے ہیں، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، بالغیب، حالانکہ وہ غیب میں ہے، جنت ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اللہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ وہ تو سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، قرآن مجید میں تو سورہ بقرہ کے آغاز میں شرط اول ہی یہ ہے کہ اس میں شرط اول یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ غیب میں ہے یا ہم اس سے غیب میں ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہمارے حواس کی گرفت سے اور اس کے دائرے سے اور ان کی پہنچ سے باہر ہے، لہذا غیب میں ہے۔ جنت اور دوزخ غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں۔ تو ہم غیب میں رہنے کے باوجود کہ وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اگر ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اپنا تن من دل لگا دیتے ہیں، یہ ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ مرحلہ بھی آ جائے کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر
اور پھر اللہ کے دشمنوں کے سر کچلے جائیں۔ یہ بڑی واضح آیت ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا بھی دنیا میں ریولوشنری قسم کا لٹریچر پیدا کیا گیا، ریولوشنری، اس آیت کے ہم پلہ، بلکہ اس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں اریاں آیت، طاقت کا استعمال۔ اگر اللہ طاقت دے اور بندہ مومن اسے استعمال نہ کرے تو مجرم ہے۔ طاقت ہے تو اس کا استعمال یہ ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیابامن تو آموزن طریق شاہ بازی رہا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے جسم میں خون کا کوئی قطرہ ہے اور کچھ پر ہے مٹھی بھر، تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں شاہ بازی سکھاؤں۔ پھر تم چڑیا کیوں بنے ہوئے ہو، شاہی کیوں نہیں بنتے؟ تو اگر اللہ طاقت دے دے تو بندہ مومن کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ باطل کا غلبہ دنیا میں رہنے دے، طاقت استعمال کرے گا۔ ہاں، طاقت کیسے حاصل کرے؟ یہ جو مکے کے 12 برس تھے، یہ طاقت کے حصول کا ذریعہ تھے، اس کی محنت تھی، دعوت و تبلیغ سے لوگوں کو کھینچا، پھر ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا۔ یہ اگلی سورت کا، سورہ جمعہ کا مرکزی مضمون یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پھر انہیں منظم کیا، جماعت بنایا، ان سے بیعت لی، میرا ہر حکم مانو گے، چاہے مشکل ہو اور چاہے آسان، چاہے تمہاری طبیعتیں آمادہ ہوں، چاہے تمہیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ پھر باطل کے خلاف تلوار اٹھائی، بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم زن۔ یہ ہے اصل میں معاملہ کہ مددگار، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے مدد کرنے والے اس کی اور اس کے رسولوں کی، غیب میں ہونے کے باوجود۔ ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، اسے کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو آنے واحد میں کفر کا، شرک کا، ہر شے کا خاتمہ کر کے اور دین اللہ کا جو ہے قائم ہو جائے، لیکن یہ نہیں۔ یہ دنیا بنائی گئی ہے دارالامتحان، ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، ورثہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر یہ سارے امتحانات نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا ہو از ہو، کس نے کتنی قربانیاں دی، کس نے کتنی سرفروشی کی، کس نے کتنی جافشانی کی، کیسے معلوم ہوگا؟ مراتب کیسے قائم ہوں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون تھے جنہوں نے ہر آواز پر لبیک کہا ہے؟ جب پکارا گیا حاضر، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، جو حکم ہو، سر تسلیم خم، معلوم ہو جائے گا نا۔ تو یہ آزمائشیں تو اس لیے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ خود قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے کر دے۔ تو وہی دو نسبتیں یہاں آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ گویا کہ سیاق کلام کے اعتبار سے اگر تم جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہو تو جہنم سے نجات، گناہوں کی مغفرت، جنت کا داخلہ، ریزیڈنشل گارڈنز جو ہیں بہشت کے، ان میں اعلیٰ ترین رہائشیں، وقت آنے پر، ہر آن نہیں، ہر وقت نہیں، وقت آنے پر، جبکہ تمہارے خلوص کا پورا امتحان ہو چکا ہو اور تم کامیاب ہو چکے ہو، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، دنیا میں غلبہ۔ لیکن سب سے اونچی بات، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا۔ کیا بلند مقام ہوگا میدان حشر میں اگر اللہ کہے کچھ لوگ یہ میرے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار جو علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے، تو معلوم ہوا، آپ نوٹ کیجئے، اس سے اونچا روحانی مقام کوئی ہے؟ ہمارے ہاں اہل تصوف نے کوئی اور اونچے مقامات تجویز کیے ہوئے ہیں۔ کسی سے کرامات ظاہر ہو جائے تو گویا کہ بہت اونچا مقام ہے۔ قرآن مجید میں ہاں کرامت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں، انبیاء کو معجزات ملتے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے جو مقام معین کیا ہے، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کی محبوبیت کا مقام یہ ہے کہ انسان
نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائے، اللہ میں حاضر ہوں، جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔